میں جب کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر آپ گودام چیک کریں، آپ ان کی حویلیاں چیک کریں، آپ ان کی جاگیریں چیک کریں، آپ ان کی سبزی منڈیوں، غلہ منڈیوں، مویشی منڈیوں میں موجود سٹوریج چیک کریں، آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے کہ آپ کی سڑکیں ڈالر سے بھر جائیں گی، درہم سے بھر جائیں گی، ریال سے بھر جائیں گی، پاؤنڈ سٹرلنگ سے بھر جائیں گی، اور امریکہ سمیت ورلڈ بینک، آئی ایم ایف حیرت زدہ رہ جائے گا کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی کرنسی کا کس حد تک انبار لگا ہوا ہے۔ جو امریکہ ڈالر بناتا ہے وہ خود سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یہ اتنا ڈالر تو ہمارے پاس بھی شاید نہیں جتنا پاکستان کے ان گرگوں نے رکھا ہوا ہے۔ میڈیا سے خبر غائب کر دی گئی ہے، پراپر اسے واش کیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ راول پنڈی کے مری روڈ پر شمس آباد کا جو ایریا ہے، جو برلبے سڑک مری روڈ کے اوپر شمس آباد میں، فیض آباد سے جب آپ کینٹ کی صدر کی طرف جاتے ہیں تو فیض آباد کے بعد شمس آباد، پھر آگے وہ کیا نواز شریف پارک، پھر کمیٹی چوک، موتی پلازا، پھر صدر کی طرف یہ جو روڈ جاتی ہے، اس روڈ کے اوپر ایک سٹور پر حساب کریں ذرا، سٹور کے بیسمنٹ میں، کار پارکنگ میں چھاپا مارا ہے ایف آئی اے نے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر۔ ٹریفک ہے، اس کا شور تو آئے گا نا۔ چھاپا مارا گیا ہے، بڑا چھاپا مارا گیا ہے، اور اس سٹور کے پارکنگ ایریا میں دیواریں کھول کر، فرش پھاڑ کر جب دیکھا گیا تو وہاں انبار لگے ہوئے تھے پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی کے۔ 8 بندے پکڑے گئے۔ وہ ابھی تک وہ جو باکسز وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہاں جو ڈالر سے بھرے ہوئے، غیر ملکی کرنسی سے بھرے ہوئے جو ڈبے پڑے ہوئے ہیں، ایسے کہہ لیں، پیٹیاں جو پڑی ہوئی ہیں ایسے کہہ لیں، کنستر جو پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈی کوڈ نہیں ہو رہے۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ وہ سارے کے سارے الیکٹرانک ہیں، ان کو تالے ایسے لگائے گئے ہیں جو خود ساخت الیکٹرک تالے ہیں، وہ کھلتے کھلتے ٹائم لیں گے۔ یہ سارے کا سارا خودکار ایریا تھا۔ وہاں ان تہہ خانوں میں جو بندہ جاتا تھا اس کے جانے سے لائٹ آن ہو جاتی تھی، اور جب وہ باہر نکلتا تھا تو آٹومیٹکلی لائٹس آف ہو جاتی تھی۔ یہاں اربوں مالیت کا غیر ملکی سرمایہ پڑا ہوا ہے، غیر ملکی کرنسی پڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے اورنگی ٹاؤن کا 1 سال پہلے کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میونسپل کمیٹی کا کمشنر، میونسپل کارپوریشن کا کمشنر، اس کے گھر سے ڈالر، ریال، درہم، پاؤنڈ سٹرلنگ، سونے کی اینٹیں، پاکستانی کرنسی اور نہ جانے کیا کیا ملا تھا ایک میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کے گھر سے۔ اور یہ جو راول پنڈی میں چھاپا مارا گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ مالک پکڑا گیا ہے۔ مالک ایک نہیں ہے، مالک 2 ہیں، اور دونوں اس ملک کے بہت بڑے گرگے ہیں۔ مبینہ طور پر الزام یہ عائد ہو رہا ہے کہ یہ شاید ملک ریاض اور آصف علی زرداری کا گودام ہے، ان کا یہ سرمایہ ہے جو یہاں شمس آباد میں رکھا گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایریا اس پر پوری طرح سے اپنا ایک جادو ٹونا کر کے اس میں یہ اتنا بڑا سرمایہ جو ہے اسے گودام کیا گیا تھا، سٹور کیا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں 8 بندوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں اس گودام کا، اس سٹور کا، اس کرنسی کا ایک مالک بھی پکڑا گیا ہے۔
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مالک خود وہاں پہنچا تھا پوری دلیری کے ساتھ، کچھ قانونی دستاویزات لے کر کہ ہمارے پاس یہ ہے، یہ پروف ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہم اس سے جہاں مرضی ڈمپ کریں. لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کی ایک نہیں سنی ہے. میڈیا اس کا نام نہیں لے رہا، صرف یہی کہہ رہا ہے کہ ایک بڑی کاروباری شخصیت. میڈیا پر کنٹرول کس کا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس بڑی کاروباری شخصیت کا کس حد تک کنٹرول ہے. بحریہ ٹاؤن کے اشتہارات اس چینل کو، اس اخبار کو بند ہو جاتے ہیں جو ملک ریاض کے خلاف یا اس کے ارد گرد کے کسی بھی بندے کے خلاف کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح کی کوئی خبر دیتا ہے، ایون ٹکر اگر کوئی چلاتا ہے. اس لیے جب بھی ملک ریاض کا نام لیا جاتا ہے میڈیا پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی کاروباری شخصیت، اور یوں خبر کو لپیٹ لیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ایک مارکا ہے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مارا، اور ان گرفتار بندوں کی مخبری پر، ان کی اطلاعات پر جہلم شہر میں بھی ایک چھاپہ مارا گیا ہے. ایک بڑے گودام پر، غیر ملکی کرنسی کے ایک بڑے گودام پر، سٹور پر چھاپہ مارا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں ہنڈی اور حوالہ کا مکروہ دھندا کرنے والے کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ سارے ٹھگ جتنے بھی موجود ہیں، صرف ایک ٹھگ نہیں ہے. صرف ایک زرداری کا نام لے کے آپ معاملے کو الٹ پلٹ نہیں کر سکتے. صرف ایک ملک ریاض کا نام لے کر آپ معاملے کو الٹ پلٹ نہیں کر سکتے. یہاں جگہ جگہ ٹھگ موجود ہیں. یہاں ایف آئی اے اگر پورا سال، بلکہ 5 سال پورے مکمل ڈیلی چھاپے مارے تو ڈیلی کروڑوں ڈالر، کروڑوں غیر ملکی کرنسی اور پاکستانی نوٹ برآمد ہو سکتے ہیں. یہ ہاتھ رکنے والا نہیں ہے، یہ کام رکنے والا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ آپ چلے جائیں بند پڑی ہوئی فیکٹریوں کی طرف، ویران جگہوں پہ بنی ہوئی بڑی بڑی شاہانہ حویلیوں کی طرف آپ چلے جائیں، کسی بھی روڈ پر آپ کو کچھ مشکوک عمارتیں ایسی ضرور مل جائیں گی جہاں انہوں نے گندم سٹور کر کے رکھی ہوئی ہے، جہاں چاول سٹور ہے، جہاں ہمارے ملک کا فریش فروٹ جو ہے اسے سٹور کیا گیا ہے، جہاں ڈالر سٹور کیے گئے، جہاں روپیہ سٹور کیا گیا ہے، جہاں ہر طرح کی کرنسی، سونے کی اینٹیں، ہیرے جواہرات، اس ملک کے اندر سب کچھ موجود ہے جو عوام سے چھپایا جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی کر کے گندم باہر لائی جاتی ہے، مہنگی کر کے بیچی جاتی ہے. تھوڑا تھوڑا رائس باہر لایا جاتا ہے، مہنگا کر کے بیچا جاتا ہے. یہ لٹیرے دنوں میں جو بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیاں لیے پھرتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، جو اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے: ذخیرہ اندوزی، مال توڑ کرنا، مال غائب کرنا، لوٹنا عوام کو. ہماری صرف بیوروکریسی، موجودہ اور سابقہ ریٹائرڈ آفیسرز اور موجودہ آفیسرز، صرف ان کے گھروں میں، ان کے سرکاری گھروں میں نہیں، ان کے آبائی گھروں میں آپ جا کے چھاپے مار لیں، ان کی پانی والی ٹینکیاں دیکھ لیں، ان کے تہہ خانے چیک کر لیں، ان کے واش روموں میں بنے ہوئے خفیہ خانے چیک کر لیں، آپ کو باہر سے کسی بھی طرح کی امداد کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن خوفناک معاملہ یہ ہے، بڑا ہی خوفناک، کہ یہ جو رقمیں پکڑی جاتی ہیں، یہ بڑی بڑی رقمیں پکڑی جاتی ہیں، عوام کا سوال ہوتا ہے کہ وہ کدھر جاتی ہے، کس خزانے میں جمع ہوتی ہے. کبھی کوئی رسید پبلک کی گئی ہو، کبھی دکھایا گیا ہو کہ فلاں بینک میں یہ رقم جمع کروائی گئی ہے، اور اس کا بینیفٹ عوام کو کس طرح سے ملے گا؟ عوام کے ٹیکسز معاف ہوں گے، عوام پر غربت اور مہنگائی کا جو بوجھ لاد دیا گیا ہے یہ کم ہوگا، پیٹرول اس ملک کا سستا ہوگا،
اس ملک میں بجلی سستی ملے گی، اس ملک میں گیس سستی ملے گی، اس ملک میں غریب کا بچہ اسکول جا سکے گا، اس ملک میں غریب کا بچہ دودھ کا ایک گلاس پی سکے گا؟ ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ بربادی کی انتہا یہ ہے کہ کوئی عمران خان آئے، کوئی شہباز شریف آئے، یا کوئی انوار الحق کا چوکی دار بن کے آئے، نگران چوکی دار بن کے آئے۔ چوکی دار ویسل بھی مار رہا ہے ویسے نیچے نا۔ جو بھی آئے وہ اندھیرے میں رکھتے ہیں، عوام کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کے ٹیکسز روزانہ وصول کیے جاتے ہیں۔ ہم تو ماچس کی ڈبیا پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ کسی موٹر وے پر، کسی رنگ روڈ پر، کسی بڑی شاہراہ پر چلے جائیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی، ڈبل ٹرپل ٹیکسز کر دیے گئے ہیں موٹر وے کے، ٹول پلازوں پہ اور دوسرے ساری شاہراہوں پر۔ وہ ٹیکسز کدھر جاتے ہیں؟ بجلی کے بلوں پہ جو اتنے سارے ٹیکسز ہیں وہ کدھر جاتے ہیں؟ پیٹرول کی مد میں جو ہم پر ٹیکس ٹھونستے جاتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ عوام کو ریلیف نہ کل ملا تھا، عوام کو ریلیف نہ آج ملا ہے، لیکن ہم پھر بھی خوش ہیں کہ ان اسمگلروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان وائٹ کالر بدماشوں کو، گنڈوں کو، چوروں کو اگر آپ پکڑ لیتے ہیں، ڈالر باہر لے آتے ہیں، تو ڈالر دھڑام نیچے آئے گا، تھوڑا نہیں، زیادہ نہیں تو تھوڑا زیادہ عوام سخدہ کچھ سا ملے گا۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرور بجا لیں۔ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات صحت دے اور میں روزانہ آپ کے لیے بلاگ کر سکوں۔ بہت بری حالت ہے۔ اللہ آپ کو شاد آباد رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔